آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں۔ کئی کہیں گے یہ تھوڑی دیر کئی دفعہ لمبی ہو جاتی ہے، تو جو کلام خدا نے دیا ہے تو وہ کلام تو اب آپ تک پہنچانا ہے۔ آمین۔ کیونکہ میں ایک بات بتا دوں، اب کلام کے علاوہ نہ ہماری ترقی ہے، نہ ہماری بحالی ہے، نہ ہماری شفا ہے، نہ ہماری نجات ہے۔ صرف کلام وہ قدرت ہے جس کے وسیلہ سے لکھا ہے وہ بولتا ہے اور ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے، اس کے بولنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے جب وہ بولے تو ہم غور سے سنیں۔ آج ہم خداوند پر توکل کے بارے میں سیکھیں گے، اور خدا نئے طور پر ہم سے بات کرے گا۔ آج بالکل نئے طور پہ ہم سے بات کرے گا خداوند کے توکل کے بارے میں۔ خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر توکل کرنے کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ اور جو حوالہ ہم پڑھیں گے یرمیہ 17 باب اور اس کے 5ویں آیت سے لے کر شروع کریں گے اور 9ویں آیت تک لے کر چلیں گے اس کو۔ لیکن خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے۔ آمین۔ ہر باپ کی، ہر ماں کی، ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کا مجھے بوجھ اٹھانا نہ پڑے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی معاملے کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک آزمائشی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ آزمائشی کیفیت کیا کرتی ہے؟ یا تو وہ ہماری آنکھیں انسان کی طرف لگاتی ہے، اور پھر جب انسان ہماری جو خواہش ہے، توقع ہے، اس کو پورا نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور ہم خدا سے بھی اور انسان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو چاہتا تو ہر انسان یہی ہے کہ میرے سارے معاملے، میرے سارے کام جو ہے وہ خدا بڑھائے، انسان نہ کرے۔ انسان جو ہے اس پر، اس کے ہاتھوں میں نہ ہوں، خدا ہی میری مدد کرے، خدا ہی مجھے سرفراز کرے، خدا ہی میرے سارے معاملات کو بنائے۔ لیکن جب وہ کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، جب کوئی اس پر ایک واقعہ ایسا آ جاتا ہے اس کی زندگی میں، تو وہ وہاں پر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انسان پر توکل کر کے خدا سے دور ہوگا، یا اس حالت میں بھی وہ خدا پر توکل کرے گا۔ آمین، آمین۔ تو لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے، یہ انسان نہیں کہہ رہا، یہ خدا کی بات ہے، خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ملعون ہے وہ آدمی، لعنتی ہے وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ نوجوان، وہ بزرگ، لعنتی ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ بشر کو بازو کیسے جانتے ہیں؟ جناب میرے نال ہے نا، اور پھر خدا اسی کو ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جس لمحے آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا، وہ ہے نا میرے نال، اور جناب میرا چاچا، میرا ماما، میری پھوپھی، میری ماسی، میرے جناب رشتہ دار، وہ جناب میرا سیاسی لیڈر، میرا مذہبی لیڈر، میرے جناب ٹیچر، بہت سارے لوگ، وہ بزنس مین، میرا کام، میں جس پہ پاس کام کرتا ہوں میرے ساتھ ہے نا، اور جناب معاملے سارے سدھے کر، اور اسی وقت اسی لمحے جو ہے وہ شخص ہم سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص نہیں ہے، وہ خدا ہے جو اسے ہم سے الگ کر دیتا ہے تاکہ خدا ہمیں سکھائے۔ تو ملعون ہے وہ جو انسان پر توکل کرتا ہے، جو اپنی آنکھیں انسان پر لگا دیتا ہے، جو اپنے معاملات میں، اپنے کاموں پہ انسان کی طرف نگاہ کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں خدا پر نہیں لگی ہوتی، پھر اس کی آنکھیں آدمیوں پر لگ جاتی ہیں، بزنس جو مین ہیں ان کے اوپر لگ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں پھر دوسرے لوگوں پر وہ خدا پر توکل نہیں کرتا، وہ خدا سے نہیں مانگ رہا ہوتا، پھر وہ انسانوں کے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا
جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا۔ ایسا شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، وہ شخص رتما کی مانند ہوگا۔ اس کی ڈیفینیشن آگے ہے کہ یہ کیسا پودا ہے، اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا۔ ایسے شخص کی زندگی میں بھلائی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ نوجوان ہیں، نوجوانی سے اپنا ایک سٹینڈرڈ قائم کریں کہ میری آنکھیں خدا پر لگی ہیں۔ آمین۔ اگر آپ ماں باپ ہیں، اپنی آنکھیں خدا پر لگائیں۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اگر بچے آ کر آپ کو کہیں کہ امی جی دیکھو آج مینوں ٹرافی نہیں ملی، آپ اسے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، دیکھی تینوں خدا برکت دے گا، تو آپ بھی ٹرافی جیت جائیں گے۔ اس کی آنکھیں خدا پر لگائے۔ داؤد کہتا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیا داؤد کی سچویشن ہمیں پتہ نہیں ہے؟ داؤد کو چھوٹی عمر میں جو ہے مسا کر دیا گیا بادشاہ ہونے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا نوجوان ہے، وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے، نہ جنگی مرد تھا پہلے، اور وہ صرف چرواہا تھا، اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، جنگ کا اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ خدا کو اس کا دل پسند آ گیا، خدا نے اسے مسا کروا دیا، اور مسا ہونے کے بعد اس کے پیچھے جو اس وقت کا بادشاہ ساؤل تھا وہ لگ گیا۔ اسے مارنا چاہتا تھا، مروانا چاہتا تھا۔ داؤد بھاگ رہا ہے، داؤد بیابان میں بھاگ رہا ہے، غاروں میں چھپ رہا ہے، ملک چھوڑ کے شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، اور بڑی خطرناک سچویشن میں ہے۔ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ جب آپ کے پیچھے موت لگی ہے، جس جگہ پر آپ نے آنا ہے، بادشاہ بننا ہے، اس تخت کا بادشاہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ فوجیں بھی ہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، اور یہ ایک عام شخص ہے، یہ بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی کہتا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے۔ کیا ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اس طور پر ہے خدا پر کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا؟ جب حالات خراب ہوں، جب مالی حالات بہت زیادہ پسے ہوئے ہوں، جب روزگار ٹھیک نہ ہو، جب صحت ٹھیک نہ ہو، جب ہماری آنکھیں انسان پر جاری ہوں اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ فلاں شخص کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، اور ہمارے دل کڑواہٹ کا، نامعافی کا، حسد کا، غصے کا، منفی سوچوں کا شکار ہو، کیا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا؟ آمین۔ وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، خدا اسے لعنتی کہتا ہے، جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، خدا کہتا ہے وہ شخص رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے۔ یہ بیابانی پودا ہے، وہ کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، وہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شعور میں رہے گا۔ مطلب بے آب جگہ کون سی ہیں؟ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سکندرآباد کے لوگوں، خدا ہم سے بول رہا ہے، پاکستان کی عوام خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے انسان پر توکل کیا ہے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنے نظام کی درستگی کے لیے۔ اس لیے خدا نے ہمیں ان وسائل سے، ان اچھی چیزوں سے دور کیا ہوا ہے۔ بے آب علاقوں میں پانی نہیں ہے، بھلائی نہیں دیکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں اچھے معاملات ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو پاتے، بھلائی نہیں دیکھے گا، بے آب جگہوں میں غیر آباد زمین شعور میں رہے گا۔ لیکن پھر 7ویں آیت میں ایک زبردست وعدہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے لیے جو خدا پر توکل کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ، برکت والا ہے وہ شخص مبارک ہے جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔
جس نے اپنی امید کہاں لگائی ہوئی ہے؟ خدا پر، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، آمین، ہاللیلویا، اپنے گھر کے لیے، ہاللیلویا، اپنے کاروبار کے لیے، ہاللیلویا، اپنے روزگار کے لیے، ہاللیلویا، اپنی صحت تندرستی کے لیے، ہاللیلویا۔ جس کی امید خدا پر لگی ہے، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، خدا مجھے روزگار دے گا، خدا مجھے صحت دے گا، خدا میرے گھر کو بحال کرے گا، میری آنکھیں خدا پر لگی ہیں، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، جس کی امید خداوند پر ہے۔ خدا سے امید لگایا کریں۔ پہلی بات ہے، ہم اتنے نا امید ہو گئے ہیں، ہم امید رکھتے ہی نہیں، نئے گھر کی امید نہیں رکھتے۔ لو جی حالات بڑے پیڑے ہو گئے نے، سریا مہنگا، سیمنٹ مہنگا، ہر چیز تے مہنگی، تنخواہ انہیں دی ہونی، حالات انہیں پیڑے نے، کہیں جی گھر بناواں گے، ہم امید چھوڑ دی ہم نے۔ ہم کہتے نہیں کہ خداوند تو میرا گھر بنائے گا، لکھا ہے اگر خدا ہی گھر نہ بنائے، بنانے والے کی محنت اب سے، آمین۔ پچھلے دن برسا میں گھر بیٹھے تھے تو ٹائلوں کا کام، ماربل کا کام بڑا زبردست ہو رہا تھا، وہ دونوں میاں بیوی بار بار کہہ رہے تھے خداوند نے کیتا ایسا ہے، خداوند نے کیا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امید لگی ہوئی تھی، خدا گھر بنائے گا، خدا گھر بنائے گا، خدا گھر بنائے گا۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گھر کا پلاٹ نہیں ہے، اگر آپ کا روزگار نہیں ہے، اگر آپ تندرست نہیں ہیں، اگر آپ کے مالی حالات درست نہیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امید لگانا شروع کریں، ایکسپیکٹ کریں خدا سے، توقع کریں خدا سے، خدا لے کر آئے گا، خدا زبردست قسم کے پیسے لے کر آئے گا، آمین۔ میں اس بات کی میٹنگز میں اس طرح توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہم اتنا خرچہ کر پائیں گے اور ہم اتنا پیسہ لگا پائیں گے، لیکن جب میں اور دلشاد پرسوں ہم واپس آ رہے تھے اور مجھے ایک بھائی نے جو ہے نا وہ فون کیا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوائے۔ میں نے کہا آپ نے پیسے رکھوائے لیکن بتایا نہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ پیسے جو ہیں میں نے رکھوائے ہیں، ان میں سے 1,00,000 روپیہ آپ خدمت میں استعمال کریں۔ 100,000۔ اور یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف کل پرسوں کی بات ہے، جب میں واپس میرپور سے آ رہا تھا۔ امید کریں، ایکسپیکٹ کریں، توقع لگائیں خدا پر، انسان پر نہیں۔ اے نہ کہو جی بھائی پرویز جناب اپنا سارا علم میرے چباڑ دے گا، نہیں، وہ انسان ہے، لیکن اگر خدا جو بھائی پرویز کے پاس علم ہے وہ میرے پاس آئے گا تیرے فضل سے، تو پھر وہ آنا شروع ہوگا، آمین۔ ایسے نہیں کرنا، خدا پر آنکھیں لگانی ہے، خدا پر توکل کرنا ہے، خدا میرا گھر بنائے گا۔ آپس میں باتیں کیا کریں، خداوند کے فضل سے بھائی خدا بڑا زبردست کام کرے گا، خدا کاروبار کو اچھا کرے گا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے یاد ہے میں اور بھائی ایوب اکثر ہم باتیں کرتے، ابھی چھوٹا سا کام تھا، چھوٹی سی شاپ تھی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو میں اس منچ سے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی گواہی بتائیں کہ 2022 کے جون کے اس اتوار کو خدا کے خادم نے جو بات کہی تھی، اور بھائی ایوب کے ان دنوں سے الفاظ تھے، خدا نے جناب انہوں داؤد سپریم مارٹ بنانا ہے، اور یہ اس طرف جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں خدا سے توقع کریں، خدا کے حضور امید ہے، خدا کے حضور امید ہے، خدا کے حضور امید ہے، جس کی امید گاہ خداوند ہے، آمین، آمین، ہاللیلویا۔ جس کی امید گاہ کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے، کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے، پادری نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے، جس کی امید گاہ خداوند ہے، اس کو خدا جو کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، ہاللیلویا، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے۔ کیا وہ درخت جو پانی کے پاس لگایا جاتا ہے، کیا اسے پانی پینے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ بالٹی لے کر آئے اور مجھے پانی ڈالے؟ نہیں، کسی شخص کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، پھر نہ تو کسی امیر شخص کی،
نہ کسی بزنس مین کی، نہ کسی مذہبی لیڈر کی، نہ کسی سیاسی لیڈر کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ خدا آپ کو کہاں لگا دے گا؟ پانی کے برکتوں کے پاس۔ ہاللیلویا۔ آپ کا دل کار لینے کو کرے گا، آپ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے کار لے لیں گے۔ آپ کا دل گھر بنانے کو کرے گا، چاہے جتنا مرضی سریا مہنگا، سیمنٹ مہنگا، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اور کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ کا دل باہر جانے کو کرے گا، آپ خدا پر کیونکہ توکل کرنے والے ہیں، خدا پر آپ کا بھروسہ ہے، آدمیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو آدمیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، انہیں بہت نقصان ہوتا ہے، ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، ان کی طاقت انرجی ضائع ہوتی ہے، ان کی عمر ضائع ہو جاتی ہے، اور کیونکہ خدا کا ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ کہ خدا کہتا ہے کرتا رہے ان جو کرنا ہے، اور وہ لوگ دکھ سہتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا۔ اب کیا ہے، گرمی آئی ہوئی ہے نا، معاشی حالات پر گرمی چھائی ہوئی ہے، پیٹرول 235 روپے لیٹر، معاشی حالات پہ گرمی چاہیے، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن خدا پر امید کرنے والے، خدا میری تنخواہ ہونے دی ہونی ہے لیکن میری اکھاں تیرے تے لگی ہیں، تو میرے حالات درست رکھے گا۔ آمین آمین آمین۔ خدا اگر پیٹرول مہنگا بھی ہوگا تو مجھے بحال رکھے گا، تو مجھے خدا چلائے رکھے گا، تو میری مدد کرے گا، خدا تو میرے ساتھ ہوگا۔ اگر تو میرے ساتھ ہے تو کون میرے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز۔ اب 9ویں آیت بڑی حیران کن آیت ہے، فوراً ایک پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی آنکھیں دنیا پر یا خدا پر کون سی چیز لگاتی ہے؟ دل۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آتے ہیں، یہ ہیلے باز ہے، ایویں نوے نوے ہیلے کاٹ لیتا ہے، نئی نئی باتیں نکال لیتا ہے، خود ہی جو چیزوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ دل لا علاج ہے، ہیلے باز ہے، آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ وہ کسی شخص کو لے کر آ جائے گا، آپ کے دل میں عجیب سے خیال ڈال دے گا، وہ تو چلا جائے گا لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں نہیں جائیں گی۔ اگر تو وہ شخص آپ کی آنکھیں انسان پر لگا رہا ہے، آپ یسوع کے نام سے رد کریں اس کے الفاظ، کینسل کریں، اسے منع کریں کہ بھائی اس طرح کی باتیں مجھ سے نہ کیا کرو، میری امید یسوع پر لگی ہے، میری آنکھیں یسوع پر لگی ہے، میری امیدگاہ وہی ہے، وہی میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے، کچھ نہیں حاصل کر پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محنت تو کی ہے لیکن خدا پر توکل نہیں کیا ہے، ہم نے پیچھے والی ترتیب جو ہے وہ درست نہیں کی ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج ہے اور ہیلے باز ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، میں خدا پر توکل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اے روزمرہ کی زندگی میں ہم خدا پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ 7 باتیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ پہلا کام یہ کریں، خود پر بھروسہ نہ کریں، کبھی بھی فخر میں تکبر میں نہ آئے، خود پر بھروسہ نہ کریں۔ خدا نے باہمی انحصار بنایا دنیا میں، ایک چین بنی ہوئی ہے، ہم سب مل کر ہی حیران کن ہیں۔ آمین۔ اگر میں کہوں جی وہ کلہ بندہ سب کو کل کا پروگرام جو ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا، پیچھے سارے خاتموں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، ہم مل کر حیران کن ہیں۔ بھائی عمران کھانا بنا رہا تھا، ہمیں پتا نہیں تھا، ہم تو وہاں پر مصروف تھے، دعوتیں دی جا رہی تھی، اور وہ خادم پادری صاحبان اور باپ آئے
مجھے پتہ بھی نہیں تھا، کسی کو کئیوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان تک دعوت گئی تھی، تو یہ سب مل کر رہے تھے، بامی انحصار ہے۔ اسی طرح فیملی میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا باپ کیا کر رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، لیکن ایک خاندان مل کر بامی انحصار میں بنتا ہے۔ خود پر بھروسہ نہ کریں، فخر میں آ جائیں گے، تکبر میں آ جائیں گے، اور فخر ہمیشہ سے آدمی کو تباہ کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ اگر علم بڑھ جائے فخر نہیں کریں، اگر دعاؤں میں آپ کے برکت آ جائے، آپ کی دعائیں بڑی سنی جا رہی ہیں، فخر نہیں کریں۔ اگر جیب بھاری ہو گئی ہے، پیسہ آنا شروع ہو گیا، فخر نہیں کریں۔ صحت بہت اچھی ہے، لوگ بیمار ہی ہمیشہ رہتے ہیں، ہوتا نا کرانے میں ایک بندہ بیمار رہتا تجھے ٹھیک رہنے، فخر نہیں کریں۔ خاندانوں میں اگر آپ کے بچے آگے نکل رہے ہیں، دوسروں کے پیچھے رہ گئے، فخر نہیں کریں۔ چرچ میں اگر آپ کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، آپ اچھا دیا دے رہے ہیں، فخر نہیں کریں۔ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ خدا پر بھروسہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ آمین، ہاللیلویا۔ امثال کا مصنف اسے کچھ اس طرح لکھتا ہے، امثال کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا، 3 باب اور اس کی ہم 5ویں آیت۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا میرے تو عقل مند کیڑا ہے، میرے تو بات کون جانتا ہے، میں تو جناب ساری عمر ہی چرچا چ گزاری ہے۔ کئی لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، میں جناب یہ میں وہ۔ اس بات کو سمجھے، بائبل میں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ ہاللیلویا۔ پہلا کام خود پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات 6 آیت، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی۔ کیا مطلب اس سے خدا کو پکارے؟ خدا کو پہچاننے سے مراد ہے خدا کو پکارے، اس سے کہے خدا میری مدد کر، میری رہنمائی کر، اور خدا پھر ہماری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خود پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خدا کو پکارنا ہے سارے کاموں کے لیے، ہر ایک کام میں خدا کو پکارے، خدا پر بھروسہ کرے، خدا پر توکل کرے، خدا سے کہیں خدا تو میری مدد کر۔ نمبر 3، بدی سے کنارہ کرنا ہے۔ امثال 3:7 آئے لکھا ہے تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خدا پر توکل کرنے والا شخص بدی سے کنارہ کرے گا۔ خدا پر توکل کرنے والا شخص بدی سے کیا کرے گا؟ بدی سے کنارہ۔ بدی کیا ہے؟ ہر وہ بات جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جو اس کے حکموں کے خلاف ہے، وہ بدی ہے۔ ہم نے بدی سے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا ہے، اور ہم نے بدی سے دور رہنا۔ جب ہم بدی سے کنارہ کرتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آتی۔ 8ویں آیت، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم تندرست رہیں گے، ہم صحت مند رہیں گے۔ پھر خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے۔ توکل کرنے والا شخص جو ہے، جو توکل کرنے والا شخص ہے، جو پیسے پہ توکل کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ یہی کرے گا، وہ خدا کو پہلا درجہ دے گا۔ مثال 3 باب 9ویں 10ویں آیت لکھا ہے، خداوند 3 باب اور 9ویں اور 10ویں آیت لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خدا پر توکل کرنے والا۔ جناب یہ چرچ دے دیتا تے میرے کام کینج ہون گے، ساڈے جناب کیڑا پورے کرے گا۔ اور میں بولتا ہوں یہاں ایسے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گورنمنٹ جو سادہ سی چھوٹی تنخواہ ہے، اور لیکن جب وہ ہدیہ دینے کی بات سب سے پہلا ہدیہ خدا کا۔ اور پھر لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں یار انہوں نے گورنمنٹ جاب بھی نہیں تو پھر بھی کتنا اچھا خدا نے برکت دیتی ہے۔ تو وہ برکت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ خدا پر کیا کیا ہوا ہے؟ توکل کیا، بھروسہ کیا، پیسے پہ نہیں، پیسے پہ نہیں کیا، خدا پر بھروسہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔
اور میں خوش ہوں خدا کے فضل سے ہمارا چرچ جو ہے وہ خود کفیل چرچ ہے. خود کفیل سمجھتے ہیں؟ جو بیرونی مدد سے نہیں، اپنی مدد آپ ہی خود یہیں سے ہوتا ہے پیسہ اکٹھا، اور یہیں سے یہ چرچ بڑھتا جا رہا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب جو ہے خدا پر بھروسہ کرنے والے اور دینے والے لوگوں میں شامل ہیں. ہاں جی، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. یہ برکت کا راز ہے. دینا شروع کریں، دینا شروع کریں. دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کھتے، آپ کے سٹور ہاؤس، آپ جہاں پر پیسے رکھتے ہیں وہ جگہ بھری رہے، تو آپ دینا شروع کریں، دیا کریں، آپ کو دیا جائے گا. خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں. یہ توکل کر رہا ہے. خدا کے کلام سے اپنے آپ کو پر رکھیں، مکمل رکھیں. اپنا دل، یہ دل ہیلے باز ہے، میں نے بتایا آپ کو، لاج ہے. اس دل کو آپ نے کلام سے بھر لینا ہے. اور کیسے بھریں؟ کلام سنیں، کلام پڑھیں، کلام کو سنیں، کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو اس پر دھیان کریں. آپ کا دل کلام سے بھرا ہوگا، پھر آپ کا دل خدا پر ہی لگے گا، پھر انسان پر نہیں لگے گا. آمین، ہاللیلویہ. پھر رول کو اس کی سنیں. کس کی سننی ہے؟ رول کو اس کی. یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت. انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں 14 باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین. تو کون ہمیں سب باتیں سکھائے گا؟ روح القدس. خدا پر بھروسہ کرنے کے بارے میں، توکل کرنے کے بارے میں سکھائے گا. تو پھر روح القدس کی ہم نے سننی ہے. اور پھر 7واں قدم کیا ہے؟ خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے. کس کی محبت میں؟ خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے. مثال 3 باب 12، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے. میں کئیوں کو ڈانٹتا ہوں چرچ میں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ اور سنوریں، یہ اور نکھریں، یہ اور بحال ہوں، یہ اور ترقی کریں. ایسے تھوڑی پاگل پن کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں کہ دورہ پہ آ گئے تھے ڈانٹ دیتے نہیں. آج صبح جرمایا کو بھی ڈانٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈانٹا اس لیے ہے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ ترقی، کامیابی، سرفرازی اس کی زندگی میں آئے گی. تو یہ جب خدا ڈانٹتا ہے، جب خدا تنبیہ کرتا ہے، جب خدا تربیت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے. آمین. کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو فلاں بندہ قتل کردا، انج کردا، وہ کردا، پھر بھی کدی بیمار نہیں ہوندا تو سانوں جلدی بخار ہو جاتا ہے، اسی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، انج ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھی خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو زیادہ گہرے میں جانے نہیں دینا چاہتا کہ ابلیس کے پکے شکنجے میں پھنس جائیں. وہ تو جہنم کے وارث ہونا چاہتے ہیں، آپ کو خدا یسوع کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں وہ آپ کی تربیت اور نصیحت اور تنبیہ کرتا ہے. خدا کی محبت میں قائم رہیں. خداوند یسوع نے کہا تھا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے، آپ کا نجات دہندہ، آپ کا خداوند جس نے آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. لیکن آپ نے اس پر بھروسہ کرنا ہے، آپ نے اس پر توکل کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے خداوند تو میرے ساتھ ہے تو کون میرے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. خدا تو میرا مددگار ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ کرے گا. خدا میری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں.